وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 6 حصہ اول. آج کے سبق کا موضوع ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہیں اور جو اس میں سے باہر نکلتی ہیں اور جو آسمان سے اترتی ہیں اور جو اس میں چڑھتی ہیں، اور وہ بہت رحم فرمانے والا، بڑا بخشنے والا ہے. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی. آپ فرما دیں کیوں نہیں، میرے عالم الغیب رب کی قسم وہ تم پر ضرور آئے گی. اس سے نہ آسمانوں میں ذرہ بھر کوئی چیز غائب ہو سکتی ہے اور نہ زمین میں، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی، مگر روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. تاکہ اللہ ان لوگوں کو پورا بدلہ عطا فرمائے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بزرگی والا اخروی رزق ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم. اور جنہوں نے ہماری آیتوں میں مخالفانہ کوشش کی ہمیں عاجز کرنے کے زوم میں، انہی لوگوں کے لیے سخت دردناک عذاب کی سزا ہے. سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 6 لفظی ترجمہ. وَيَرَى الَّذِينَ، اور دیکھتے ہیں یعنی جانتے ہیں. اوتی العلم، جن کو علم دیا گیا ہے، الذی، کہ وہ تعلیم، انزل الیک، جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، هو الحق، وہ حق ہے، وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ رہنمائی کرتی ہے اس راستے کی طرف جو راستہ ہے غالب اور سزاوار حمد کا،
تعریف کے قابل ذات کا جو ہے ذات۔ سامعین اکرام، سورہ سبا آپ کو میں نے کہا تھا کہ توحید اور قیامت، روز آخرت، یہ ساعہ کی جو ہم نے کل پڑھا نا، لا تأتین الساعہ، قیامت نہیں آئے گی، یہ بنیادی اس کے مضامین ہیں سامعین اکرام۔ پھر اس میں گزشتہ سبق نے ہم نے یہ بھی پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ ضرور آئے گی تم پہ، اور اس کے آنے کے مقاصد بیان کر دیے۔ تھوڑا سا اگر آپ کا مضمون کی طرف غور ہو تو یہ مضمون ہے کہ قیامت جو ہے وہ نتیجہ ہے دنیا کا، روز آخرت جو ہے وہ دنیا کا نتیجہ ہے۔ اس پہ ہم نے کل بات کی تھی۔ آج اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جن کو علم دیا گیا ہے، یعنی جو خاوندان عقل ہے، اگر آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سوچ سے کام لیں، تعصب، ہٹ درمی اور انا پرستی سے ہٹ کے اگر عام عقل سے سوچ کے کام لیں، کل بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر انسان عقل سے کام لے تو وہ اس بات کا قائل ہو جائے گا کہ روز قیامت کا وجود ضروری ہے، روز جزا ضروری ہے، اعمال کے نتائج یا انسان کی جو تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس کا ایک نتیجہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک عام انسان جو ہے، اس کے بارے میں نے کل آپ سے بات کی بھی تھی، لیکن وہ مضمون جاری ہے۔ اب اس میں ایک بات یہ ہے، یعنی اس میں اس آیت میں جو خاص طور پہ بات ہے، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جن کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو تعلیم آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے وہ حق ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے سامعین اکرام؟ دیکھیں، وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، تھوڑا سا اگر آپ غور کریں ان آیات میں تو بہتر ہوگا اور فائدہ مند بھی ہوگا۔ دیکھیں، قرآن نازل ہوا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک و شبہ ہے نہیں، اور اس بات کے تو مشرکین مکہ بھی قائل تھے، انہوں نے کہا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے، تھوڑی سی چلیں آ جائیں اپنی طرف، آ جائیں اس معاشرے، اس وقت اس کی بات کر لیتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے، اور عقل ہی تمیز پیدا کرتی ہے یا کر سکتی ہے حق و باطل میں۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے؟ حق یہ ہے انسان، یعنی دیکھیں اگر ہم عقل سے سوچیں نا تو ہمیں یہ معلوم ہوگا اور پتہ چل جائے گا، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے کوئی دوسری مشکل نہیں پیش آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ہمیں بے مقصد نہیں پیدا کیا، ہر چیز کا، کائنات کی ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اور وہ اپنا اپنا مقصد تخلیق پورا کر رہی ہے۔ کل قد علم صلاتہ والتسبیح۔ اچھا، پھر یہ ساری چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں سامعین اکرام، میں ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، میں نے آپ کو بیان کر بھی چکا ہے، پھر بھی آ جائے گا انشاءاللہ یہ مضمون، کہ ہمارے سامنے جو تخلیقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہر ایک تخلیق اپنا مقصد حیات پورا کر رہی ہے، مختصر طور پہ میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے، عقل سے سوچنے کا سوال ہے کہ یہ ساری چیزیں جس ہستی کے لیے ہیں، کیا وہ بے مقصد ہے؟ یعنی ساری چیزیں تو بامقصد ہے، اور جس ہستی کے لیے ہے وہی بے مقصد ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، ہو نہیں سکتا، امپاسبل۔ تو جب نہیں ہو سکتا، اب سوچنا چاہیے۔ اب دیکھیں، دو چیزیں رہ جاتی ہیں، میں اور آپ انسان ہیں، اور ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہمارا مقصد حیات ضرور ہوگا۔ اب یہ ہے کہ واضح نہیں نظر آ رہا، یعنی جب ہم سوچتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں، جو ہم جن مسائل میں ہم گرے ہوئے ہیں، رزق کے مسائل ہیں، مثال کے طور پہ ایک آدمی ساری بس اس کو نپت اللہ رزق لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، ساری زندگی وہ رزق کے لیے دوڑتا پھرتا رہتا ہے۔ بعض لوگوں کو بے شمار دے دیا گیا ہے، بعض لوگوں کو بہت ہے، بعض لوگوں کو بے شمار ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى۔
اور یہ سب جو ہے بس وہ مال کی پھر مزید طلب میں لگے ہوئے ہیں. جس کو بے شمار ہے وہ کہتا ہے اور بھی ہو. جس کو بے شمار دیا گیا ہے جو تو وہ پھر بھی وہ اور کچھ ذرائع مال دولت کے کمانے کے. لیکن یہ ہے، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ میں اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں یا ہم انسان جو زندگی گزار رہے ہیں، اس کا کچھ سرا ہمیں نہیں مل رہا کہ آخر اس کا نتیجہ کیا ہے. میں پیدا ہوا، میں نے تعلیم حاصل کی، میں نے نوکری کر لی یا کاروبار کر لیا، شادی کر لی، بچے پیدا ہو گئے، پھر بچوں کے بچے، اب میں بستر مرگ پہ ہوں مثال کے طور پر. اب کمایا کیا میں نے؟ کیا یہی جو میں نے زندگی گزاری، میں کا مطلب میں ایک انسان، تو یہی بس حاصل زندگی ہے کہ تعلیم حاصل کرو اور کماؤ اور شادی کرو، بچے پیدا کرو اور نواسے نواسیاں ہو جائیں، پھر بستر مرگ پہ لیٹ جاؤ، برین ہیمریج ہو جائے اور پھر نہ کچھ بات کر سکو، نہ کچھ کر سکو، نہ ہل سکو، نہ چل سکو، نہ کروٹ لے سکو. یہی زندگی ہے. بس سوچنے کی بات ہے. نہیں، ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں. اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ تو کوئی مقصد نہیں ہے کہ بس کما لو اور کھاؤ پیو عیش کرو اور مر جاؤ. یہ کیا زندگی ہے سب کا؟ ہم تو دیکھیں، یہاں رک کے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم میں سے اکثر لوگ بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں اور انہی چیزوں کو اپنے، انہی ضروریات کو، یہ ضروریات زندگی ہیں، انہی ضروریات کو اپنا مقصد حیات بنا کے جی رہے ہیں. اور پھر مال، جو بہت سے لوگ ہیں جو مال کی طلب میں بے قرار ہیں، بے چین ہیں. مکان اچھا ہوتا ہے، رزق مل رہا ہوتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں اور بھی ہونا چاہیے مثال کے طور پر. یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے. اب دیکھیں، اب میں آتا ہوں قرآن کی طرف. یہ اس آیت کی وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. بہت پیاری آیت ہے، ذرا سنیں، تھوڑی توجہ کر لیں کہ جو اوت العلم ہے. اب اوت العلم کا کیا مطلب ہے؟ ایک بات یہ ہے سامنے کا، اوت العلم، جن کو علم دیا گیا ہے. اب علم کسے دیا گیا ہے؟ انسان کو. انسان کو، یعنی وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. قرآن میں ہے دوسری جگہ کہ تمہارے لیے میں نے سماعت اور بصارت اور سوچنے کے لیے دل دیا ہے. اب یہ انسان ہے، اگر یہ سوچ سمجھ سے کام نہ لے تو پھر تو ایک الگ بات ہے، پھر تو یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. بات یہ ہے، دیکھیں، جتنی آپ میں استعداد ہے اس کے مطابق تو آپ کو سوچنا سمجھنا چاہیے نا. تو آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں؟ ایک بات یہ طے کر لیں. اب اوت العلم سے آپ اپنے آپ کو نکال لیں مثال کے طور پہ، یا کوشش کریں کہ میں تو اوت العلم نہیں ہوں. ایسی بات نہیں ہے. آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو کسی نے یہ کہا ہے کہ بھئی یہ 5,000 کا جو نوٹ ہے، مثال کے طور پہ آپ کے ہاتھ میں 5,000 کا نوٹ ہے، وہ کوئی اچھا سا کاغذ، اس نوٹ سے ذرا زیادہ رنگین کاغذ دکھا کے کہ بھئی یہ کاغذ دیکھو، یہ زیادہ رنگین ہے تمہارے کاغذ سے اور تمہارا کاغذ چھوٹا ہے، اور یہ تو آپ ایکسچینج کر لیں گے اس کاغذ کا، اس 5,000 کے نوٹ سے جو بہترین کاغذ ہے، آپ کبھی ایکسچینج کر لیں گے اسے؟ یعنی اگر آپ عقل و خیرت کے حامل ہیں، سوچ سمجھ ہیں، دیوانے نہیں ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ وہ 5,000 کا نوٹ کے بدلے آپ وہ ایک عام کاغذ ایکسیپٹ کر لیں گے؟ جو ایک کاغذ ہے، آپ کے ہاتھ میں تو نوٹ ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اوت العلم میں نہیں ہوں؟ تو یہ بات نہیں ہے سامنے کرام کہ آپ اپنے آپ کو اس دائرے سے نکال دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچیں. اگر آپ سوچیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن نازل ہوا ہے وہ حق ہے. یہ یعنی اس کے پھر دلائل ہیں، آپ سوچیں. اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا.
پھر دوسری بات یہ دیکھیں کہ وہ قرآن آپ کو کس طرف لے جاتا ہے، یعنی قرآن آپ کو کس طرف دعوت دیتا ہے اور کس طرف لے جاتا ہے. تو وہ قرآن کے مضامین کو آپ دیکھیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سوچے سمجھے؟ تو آپ سوچ سمجھ سے کام لینا. وہ آپ اوت العلم اگر یعنی اوت العلم سے آپ اپنے آپ کو نکالتے ہیں تو وہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے. پھر تو وہ 5,000 کے بدلے وہ اچھا والا کاغذ لے لیں آپ، لیکن وہ تو آپ نہیں کرتے، ادھر آپ سوچتے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ اگر آپ سوچ سمجھ سے کام لیں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کلام حق ہے، کلام حق ہے، اس کے دلائل کافی ہیں، عقلی سائنسی ہر قسم کی دلائل ہیں سامعین کرام. یہ حق ہے، اور دوسرا یہ آپ کو آپ کے مقصد کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یعنی آپ کا جو مقصود ہے، ظاہر ہے تھوڑا سا یہ بات ذرا طویل ہو جائے گی لیکن کوئی بات نہیں، یہ اہم بات ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے لیے ایک منزل بنا دی ہے. اب دیکھیں انسان آیا ہے تو یہ ہمیں معلوم ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ یہ ظاہر اس کا مقصود نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب انسان مر جائے تو کفن کی جیب نہیں ہوتی، وہ کچھ بھی نہیں لے جا سکتا اپنے ساتھ سوائے کفن کی، وہ بھی اس کا بھی کیا حال ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا عقل سے سوچیں سمجھیں تو آپ یہ محسوس کر لیں گے کہ بھئی یہ جس ظاہر میں جی رہی ہوں، یہ میں ہوں، یہ میری بیوی ہے، یا میرے شوہر ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا مال ہے، یہ سب کچھ تو رہ جانے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ تو باقی رہنے والا ہے. وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. تو جو باقی ہے وہ مقصود ہے، جو باقی ہے وہ مقصود ہے. جو ظاہر ہے وہ ختم ہونے والا ہے، وہ خرچ ہونے والا ہے، زندگی خرچ ہو جائے گی. تو اب میں نتیجہ نکال رہا ہوں سامنے کرام، تھوڑی سی توجہ کریں. دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، انسان ہیں ہم تمام. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہیں. میرے سامعین میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو بے وقوف ہوں، مجھے تو کسی بات کا علم نہیں ہے، مجھے تو سوچنے سمجھنے کی اہلیت ہی نہیں ہے مجھ میں. یہ کوئی کہہ سکتا ہے آپ میں سے؟ اپنی اگر کہے گا تو وہ پھر اپنی ہنسی اڑائے گا لوگوں کے سامنے، کہے گا بھی تو ناجائز کہے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو، مجھے، میرے تمام سامعین کو اور تمام لوگوں کو سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کی طاقت دے رکھی ہے. اب غور و فکر یہ ہے کہ بھئی جن حالات میں میں خوش ہوں، بہت سے لوگ ایسے ہیں سامنے کے، جن حالات میں میں خوش ہوں، آیا یہی مقصود ہے، یہی میری پیدائش کا مقصد ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اگر نہیں ہے، ظاہر ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا. وہ کہتا ہے نا شاعر کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. تو اب سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم سوچیں سمجھیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیں یہاں پہ آپ رکے، یہ قرآن کی آیت سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھجوا رہا ہے. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو بات یہ ہے دنیا میں رہتے ہوئے دیکھنا یہ چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرا کتنا مال ہوا، میری کتنی اولادیں ہیں، میری کتنے نواسے نواسی ہیں. نو، ناٹ ایٹ آل. یہ گننے کی یا ایسی قابل غور چیزیں نہیں ہیں. سب کچھ آپ کے پاس جو بھی ہے، بھی اربوں ہیں، کربوں ہیں، کروڑ پتی ہیں، جو بھی ہیں،
وہ سب کچھ آپ کا نہیں ہے، بس آپ چھوڑ کے چلے گئے، ختم ہو گیا، وہ آپ کے دشمنوں کا ہے، آپ کا تو کچھ بھی نہیں۔ آپ کی کفن میں تو جیب نہیں ہوگی، کبھی دیکھا ہے کوئی ایسا کفن جس میں جیب ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ہمارے سامنے دو منزلیں ہیں، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر تو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور باطن اگرچہ ہماری نظر سے پوشیدہ ہے لیکن وہ ظاہر سے بھی ظاہر ہے۔ اللہ نظر سے، ظاہری آنکھوں سے تو پوشیدہ ہے لیکن وہ نظر آ رہا ہے، بے حجاب ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہے آسمان اور زمینوں کا اور زمین کا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ آپ کبھی نہ کہیں کہ بھئی یہ تو دنیا نظر آ رہی ہے اور کچھ، بھئی یہ دنیا ہے کس کی؟ نظر تو جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ ہے کس کا؟ یہ بات بتائیں، اس کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ۔ حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب حقیقی مالک اللہ ہے تو اللہ تو پھر نظر آ رہا ہے۔ تو جب نظر آ رہا ہے تو اس کے سامنے سر بسجود ہو جانا چاہیے، اس کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل ڈر جائے، تخشع جھک جائے اللہ کی یاد کے لیے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نزل من الحق، اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے حق سے۔ دیکھیں یہاں بھی وہی مضمون ہے اسی آیت میں جو اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ۔ عقل والے تو جانتے ہیں، تو کیا آپ عقل والے نہیں؟ آپ بھی اپنا سر اللہ کے سامنے اپنا سر اللہ کی رضا کے سامنے جھکا دیں، اللہ کے سامنے جھکا دیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف جھک جاؤ۔ تو ہمارے سامنے تو کچھ اور ہے ہی نہیں، جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تو اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ پھولوں کے باغ میں چلے جائیں، سبزیوں کے کھیت میں چلے جائیں، اور پھلوں کے کھیت میں چلے جائیں، اللہ ہی اللہ۔ پہاڑوں کو دیکھ لیں، دریاؤں کو دیکھ لیں، سمندروں کو دیکھ لیں، سونے کو دیکھ لیں، چاندی کو دیکھ لیں، ہیروں کو دیکھ لیں، موتیوں کو دیکھ لیں، بچوں کو دیکھیں، یہ جو بچے ہیں اپنے ہیں یا غیر ہیں، یہ کس کی مخلوق ہے؟ اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کی بہن ہے، ماں ہے، باپ ہے، یہ کون ہے اس کے پس پردہ؟ اللہ، اللہ ہی اللہ ہے۔ تو اور کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے سامنے کرام۔ یہ جو کچھ ہے اللہ کا ارادہ ہے، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اللہ کا ارادہ ہے۔ اللہ اس وقت بھی رب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ سب جو ہے، اب اس کا سب کا انتظام، یہ مالک بھی اللہ ہے، اس کو چلانے والا بھی اللہ کی ذات ہے۔ یہ نہ کہنا کہ یہ اللہ نظر نہیں آ رہا، اللہ تو نظر آ رہا ہے۔ اللہ ظاہروں سے بھی ظاہر ہے، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ۔ هو الظاہر والباطن، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ ہے نا؟ پڑھا ہے آپ نے اسماء الہیہ میں؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ پھر کہاں سر ٹھکرا رہے ہو؟ کون تمہیں دھکے دے کے اللہ تعالیٰ کی طرف فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، کون ان کو دھکے دے کے اللہ سے دور لے جا رہا ہے؟ بہرحال مضمون یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم سوچ سمجھ سے کام لو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ تعلیم حق ہے، اور یہ تعلیم وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہ ہدایت دیتی ہے اس راستے کی طرف جو العزیز ہے،
غالب ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا یہ مضمون ہے سامنے کرام کہ اگر آپ مغلوب کے ساتھ رابطہ جوڑیں گے اور مغلوب کے تابع ہو جائیں گے تو آپ بھی مغلوب ہو جائیں گے، لیکن اگر غالب ہستی کے ساتھ آپ نے اپنا تعلق جوڑ لیا آپ بھی پھر غالب ہو جائیں گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم اگر مومن ہو تو تم غالب ہوگے۔ القرآن یعلو ولا یعلی علیہ، قرآن غالب ہے، اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اگر آپ صاحب قرآن بن گئے تو آپ غالب ہوں گے، آپ مغلوب نہیں ہو سکتے، آپ مغلوب نہیں ہو سکتے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، تعریف شدہ ہے، اس کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں۔ اس میں مضمون یہ ہے کہ اے انسان تم تو محتاج ہو اللہ کے کرم کے، اللہ کی رحمت کے، اللہ کی نظر کی۔ تو یعنی جو دینے والی ذات ہے اس کے سامنے تم سر جھکا دو، تعریفوں کے قابل وہی ایک ذات ہے، اس کے سامنے سر جھکا دو۔ سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَيَرَى الَّذِينَ، اور دیکھتے ہیں یعنی جانتے ہیں وہ لوگ، اوت العلم، جنہیں علم دیا گیا ہے، الذی انزل الیک، جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف، من رب کا، آپ کے رب کی طرف سے، هو الحق، وہ حق ہے، ویہدی الی صراط العزیز الحمید، اور وہ رہنمائی کرتی ہے، وہ تعلیم رہنمائی کرتی ہے اس غالب اور تعریف سزاوار حمد، سزاوار تعریف کے راستے کی طرف۔ سامعین کرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ Those who received knowledge know that what is revealed to you from your Lord is the truth, and it guides to the path of the majestic, the praiseworthy۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔